تو سچائی ایک بہت بڑا زیور ہے. آپ کو عجب حدیث سناؤں. جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جنت سے بڑی نعمت ہے نبیوں کا ساتھ. نبیوں کے ساتھ سے بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی کا ساتھ. اس سے بڑی نعمت ہے اللہ کا راضی ہو جانا. اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار ہو جانا. یہ جنت کی پیک کہ اللہ سارے جنتی مرد عورتوں کو جمع فرما کے رضوان سے کہے گا پردے ہٹاؤ میرے بندے میرا دیدار کریں. جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئیں گے تو پہلا بول جو اللہ کہیں گے، پہلا بول مرحبا بالصادقین. بالمتقین نہیں کہا، بالحجاج، بالصائمین، بالمجاہدین، بالعلماء. مرحبا بالصوفیاء، باولیاء. اب حیران ہو گئے دین کے کتنے ٹائٹل ہیں؟ شہادت ہے، ولایت ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. لیکن میرے اللہ سب سے پہلے جو خطاب فرمائیں گے کہ میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں، میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں. بھائیو اپنے بازار میں سچائی لاؤ، دیانتداری لے آؤ، وعدہ خلافی. پیسے پڑے ہوتے ہیں دیتے نہیں. یہ کئی لوگ مجھے کیا پتا میں کون سا بازار میں بیٹھتا ہوں، لیکن آپ ہی کے بھائی بندے آ کے بتاتے ہیں پیسے پڑے ہوتے ہیں دیتے نہیں. اس لیے نہیں دیتے کہ کوئی مصیبت ہے، بس بازار کا رواج ہے نہیں دینا، وعدے پہ نہیں دینا. کوئی ٹمٹماتے چراغ ہیں جن کی وجہ سے برکت چل رہی ہے، ورنہ ہمارا بازار جھوٹ کی سیاہی میں گم ہو چکا، وعدہ خلافی میں گم ہو چکا ہے، ہیرا پھیری میں گم ہو چکا ہے. بھائیو حکومت کو گلا دینا چھوڑو، فرد کے حساب سے سچا بننا شروع کریں، دیانتدار بننا شروع کریں. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت تھان لے کر آئی، کپڑے کے تاجر، ہفتے میں ایک دن دکان پہ بیٹھتے تھے. کہا بیٹا یہ تھان بیچنا ہے. کہنے لگی کیا لوگی؟ کہنے لگی 200. اب یہ خریدار ہیں اور وہ بیچنے والی ہے. خریدار قیمت گھٹایا کرتا ہے اور بیچنے والا بڑھایا کرتا ہے. آپ روزانہ تجارت کرتے. امام صاحب نے فرمایا کہ ماں جی آپ کے تھان کی قیمت 200 سے زیادہ ہے. اچھا تو پھر 300 دے دو. کہ نہیں 300 بھی سے بھی زیادہ ہے. کہ پھر 400 دے دو. کہ نہیں 400 سے بھی زیادہ ہے. چونکہ آپ ہفتے میں ایک دن بیٹھتے تھے تو بازار کی کرنٹ قیمتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہنے لگی بیٹا تو لینا تو لائے میرے نال ہاسا تو نہ کر. کدی لین والے بھی مل ودایا وہ دوانی اور گھٹ کر. تو آکھی جانا ہے 200 دا بھی نہیں، 300 دا بھی نہیں، 400 دا بھی نہیں، بڑھڑی نال ہاسا تو نہ کر. کماں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کا قیمتی سودا ہے، میں تھوڑے میں کیسے لوں؟ تو ایک تاجر کو بلایا کپڑے کے. بھائی یہ آج کل بازار میں کیا ہے؟ کہا جی 500 درہم کا چل رہا ہے. 500 درہم نکال کر کہا اماں جی آپ کا یہ 500 کا تھا، 200 میں رکھنا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. یہ مسلمان کی تجارت. جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا منڈی سے گھوڑا لے کر آ. اس نے گھوڑا خریدا، مالک سے 300 روپے یعنی درہم طے ہوئے. جریر بن عبداللہ شاہی خاندان کے آدمی ہیں. نوکر سے پوچھا کتنے میں خریدا ہے؟ وہ مالک ساتھ آیا تھا، پیسے انہوں نے دینے تھے، نوکر کے پاس پیسے نہیں تھے. کہا جی 300 میں. یہ شاہی خاندان کے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. کہیں گے بھائی اگر میں تیرے گھوڑے کے 400 دے دوں تجھے کوئی اعتراض ہے؟ کہ نہیں یہ کوئی نہیں. اگر 500 کر دوں تو پھر تو مجھے اور خوشی ہوگی. کہ 600 کر دوں تو پھر اور خوشی ہوگی. کہ اگر 700 کر دوں وہ ڈاماڈول ہو گیا، پتہ نہیں یہ لائندہ ہے یا میں ہاسا کیتی جاندہ. کہ 800 کر دوں. وہ کہنے لگا حضور میں تو 300 تو بھی خوش بیٹھا ہوں، 500 کڑی گل تو بتائی جانتے ہو، دے چھوٹو میں تو بڑی خوشی دی گل ہے. تو انہوں نے نوکر سے کہا اس کو 800 دے دے اور گھوڑا باندھ دے. جب وہ لے گئے ان تو پنجے گھیوتے سیر کڑا یہ ہو گیا. جب وہ گیا باہر تو وہ کہنے لگا نوکر حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا قانوناً کوئی غلط نہیں، ٹھیک ہے. میری گھڑی ہے 300 ریال دی،
میں 300 روپے پاکستانی میں بیچ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں، میری جو ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کچھ اور بھی اقدار ہیں بطور مسلمان۔ جب وہ فرمانے لگے میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت تھی 800، وہ 300 لگائے بیٹھا تھا، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ میرے گھوڑے کی قیمت کیا ہے، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ آپ ایسی تجارت لے آؤ اپنے بازار، اللہ کی قسم آپ کی تجارت بھی مسجد کا نمونہ بن جائے گی۔ جو تہجد کا اجر ہے نا وہی سودے کا اجر ہوگا، جو مسجد کی نماز کا اجر ہے وہی ان 8 بازاروں میں بیٹھنے کا اجر ہوگا، اگر سچائی ہو، دیانتداری ہو، آنے والی کی خیر خواہی ہو۔ کہ مسلمان تاجر تجارت صرف اس لیے نہیں کرتا کہ مال کمائے، وہ اس لیے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کا بھی بھلا ہو، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ یونس بن عبید کپڑے کے تاجر تھے۔ ایک حدیث یاد آ گئی کپڑے سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت میں اللہ تجارت کی اجازت دے دے، بڑے زمانے بعد مجھے حدیث یاد آئی، اگر جنت میں اللہ تعالی تجارت کی اجازت دے دے تو لوگ 2 چیز کی تجارت کریں گے، ایک کپڑے کی اور ایک خوشبو کی، ایک کپڑے کی اور ایک خوشبو کی۔ بڑے زمانے یا یہ حدیث میں جنید جمشید مرحوم نے پہلے وہ کپڑے کی دکان کھولی، تو اس کی میں گیا دکان پر تو اس کے والد مرحوم بھی کھڑے تھے، تو میں نے ان کو اس وقت میں تازہ پڑھی تھی، اب تو پتہ نہیں کتنے سال بعد یاد آئی آپ کی برکت سے، تو میں نے انہیں سنایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنتیوں کو اگر اللہ دکانیں کھولنے کی اجازت دے دے تو یا کپڑے یا عطر کی دکانیں کھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت پیشہ بنایا ہے، آپ اس کو جنت کا زاد راہ بنا لیں، اور یہ حکومت کے ڈنڈے سے سچ نہیں آئے گا، حکومت کے ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا، حکومت کے ڈنڈے سے دیانتداری نہیں آئے گی۔ یہاں سے اس کو شروع کریں کہ آپ سچائی، دیانتداری۔ یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، ایک خالص ریشم کا تھان، ایک ناخالص ریشم کا تھان، خالص 400 درہم، ناخالص 200 درہم۔ بیٹے کو بٹھایا، کام پہ گئے، واپس آئے تو ایک آدمی بغل میں تھان لے کے باہر نکل رہا تھا، ناخالص ریشم۔ بھائی یہ کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 400 میں۔ کہا بھائی تو نے مہنگا لیا ہے۔ ان کا حضور مجھے اس میں 100 روپے پروفٹ ہے، میرے علاقے میں یہ 500 کا بکے گا۔ کہہ رہے بھائی تو اس پہ 300 پروفٹ لے سکتا ہے۔ کہا جی جناب تسی کون ہو؟ کہا میں اس دکان کا مالک ہوں، یہ میری دکان سے خریدا ہے۔ کہا واپس آؤ۔ اس کو واپس لیا، واپس لائے۔ ہاں بھائی، بیٹے سے پوچھا یہ اس کی قیمت بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے 400 مانگی؟ ان کا ابا میں نے 400 کہی، اس نے دے دی تو میں نے لے لی۔ کوئی توڑا پتر کردہ تا تو سانو نال انعام بھی دے منائی تے آگے پتر شابہ ایو ہاتھ رکھی، آج دا تو بڑے شیخ نو بھی پیچھے ہٹا چھڑیا ہے، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، انہوں آکھنا ہے تو جا ان سری نے روٹی کھاتے آ، روز چھری ہاتھ چ رکھیا کر۔ انہوں نے وہیں اس کی نقد بیزتی کا بیٹا اللہ ہمیں 200 میں بھی نفع دے رہا ہے تو تیری غیرت نے کیسے گوارا کیا کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کی؟ تو اس کو واپس کیے اور 200 میں وہ تھان رکھا۔ یہ مسلمان کی تجارت۔ تو آپ سب بھائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں اپنے بازاروں کو سچائی پر لاؤ، دیانتداری پر لاؤ، رزق حلال میں برکت ہے، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ دو۔